اب ایک اہم بات یاد آ گئی، میں نے ابھی ابرما میں بھی کہا، میں جب آ رہا تھا تو نواپور میں مجھے ہندوؤں نے پکڑا، پترکار بھائیوں نے، پترکار ہے وہ تو میری برادری کے، کیونکہ میں پترکار بھی ہوں، ہندوؤں نے مجھے پکڑا اور کیا کہا کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے، ہم ایک انٹرویو آپ کا لینا چاہتے ہیں، ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ تاکہ ایک بات بتائیں آپ کہ بھگوان آپ لوگوں کو بھوکا کیوں رکھوا رہا ہے، پیاسا کیوں رکھوا رہا ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا سوال ہے، بس یہی سمجھانے کے لیے میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ میرا شاہی مسجد میں بیان تھا اور میں مسجد ہی میں جا رہا تھا تو ہندو بھائیوں نے پکڑ لیے، تو میں نے کہا یہی سمجھانے میں مسجد میں جا رہا ہوں، لیکن میں نے کہا اگر ڈیٹیل سننا ہے تو مسجد میں آ جاؤ، ڈیٹیل اگر سننا ہے تو سچ مچ آ گئے، سچ مچ سب آ گئے۔ اب انہوں نے اتنا خوش ہوئے تو میں نے کہا کہ دیکھو بھگوان یہ کہتا ہے، پالنے والا یہ کہتا ہے، پیدا کرنے والا وہ رب یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، ہمارے پریشت نے کہا، ہمارے نبی نے کہا کہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، ہمارے پریشت نے کہا کہ آنکھوں کا بھی روزہ غلط نہ دیکھیں، کانوں کا بھی روزہ غلط نہ سنیں، زبان کا بھی روزہ غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، ہاتھوں کا بھی روزہ اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہ کریں، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، پیروں کا بھی روزہ غلط کاموں کی طرف نہ جائیں۔ تو میں نے کہا یہ تمام چیزوں کا روزہ، تو روزہ ایک ٹریننگ ہے، کیا ہے؟ انسان کو بہترین انسان بنانے کی۔ روزہ کیا ہے؟ ارے بھائی دیکھو، ٹیچر بنتا ہے آدمی تو ٹریننگ ہوتی ہے، ادھر دیکھو آپ، فوج میں جاتا ہے تو ٹریننگ ہوتی ہے، ڈرائیور بنتا ہے تو ٹریننگ ہوتی ہے، برابر، ٹیلر بنتا ہے تو ٹریننگ ہوتی ہے، ہر چیز کی ٹریننگ۔ لیکن اچھا انسان بننے کی ٹریننگ کہاں ہے بتائیے آپ؟ کوئی ہے اسکول ایسی جہاں اچھا انسان بننے کا کورس ہو؟ ارے وہ تو یہ رمضان جو ہے نا، یہ اچھا انسان بننے کی ٹریننگ ہے، پوری ایک مہینہ آدمی کنٹرول کرتا ہے نا۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ ھذا الشہر شہر الصبر، پیارے نبی نے کہا یہ مہینہ مسلمانوں صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر سکھایا گیا، کنٹرول، کیا؟ جھگڑے نہیں کرنا۔ پیارے نبی نے کہا روزے میں اگر تم سے کوئی جھگڑتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، کیا کہہ دو؟ روزہ ہے، لیکن یہ مت کہو کہ مغرب کے بعد مل، کیا بولو بیٹا ابھی روزہ ہے فی الحال، کب مل؟ مغرب کے بعد مل، پھر دیکھیں گے کس میں کتنا نہیں۔ تو ٹریننگ ہے۔ تو اب آخری بات سن لو، بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ روزہ ٹریننگ ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں، میں نے ابرم میں بھی کہا، نوساری میں بھی کہوں گا، اور باڈولی میں بھی کہا کہ دیکھو آپ، انسان جب گرتا ہے نا، گندا بنتا ہے نا انسان، تو کتنا گندا بنتا ہے ایپسٹن فائل نے بتا دیا۔ اور میں فخر کے ساتھ کہا میں نے کہ الحمدللہ کسی روزہ رکھنے والی قوم کے کسی آدمی کا اس میں نام نہیں، الحمدللہ، کیونکہ روزہ ہم کو چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی رکواتا ہے۔ کیوں؟ روزہ ہم کو چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی رکواتا ہے۔ تو الحمدللہ روزہ رکھنے والی قوم کا نام نہیں، بلکہ ایک جملہ سن لو، میں نے چیلنج کیا میڈیا میں کہ اگر تم 2-3 مسلمانوں کے نام بتا رہے ہو تو جن کے بتا رہے ہو ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کر لو، وہ یہودیوں کی اولاد نکلے گی، وہ اسرائیلیوں کی اولاد نکلے گی۔ اور آج بھی جو ایسے لوگ ہیں نا، انہی نے اسرائیلیوں کو اپنی جگہ استعمال کرنے کے لیے دیا، مسلمانوں پر حملہ کرنے، تو وہ تو یہودیوں کی نسل ہے، اسرائیلیوں کی نسل ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے یارو، بس بات ختم کہ روزہ ہم کو اچھا انسان بنانے۔ ابھی دیکھو آپ، میں ایک بنگلے میں گیا، بڑا بنگلہ تھا، اچھا خوبصورت، تو وہاں بیچ میں ایک بڑی چیز تھی کوئی تو بھی، اور اس پر چادر ڈلی ہوئی تھی، کیا تھی؟ تو میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، آپ نے اس کو بھی پردہ لگا دی، کون سی چیز ایسی ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، بنگلے کے مالک نے، مفتی صاحب رمضان میں اس کو بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ بولو کیا ہوگی؟ بیوی نہیں،
ٹی وی، رمضان میں اس کو بھی پردہ، کیوں؟ تو بولے نہیں نہیں آنکھوں کا روزہ ہے، غلط نہیں دیکھنا۔ تو میں نے کہا چلو کم از کم مسلمان رمضان میں اتنا تو احترام کر رہا ہے، اور یہ ٹریننگ ہے، یہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے۔ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، پوڑی کھاتے ہیں، پوڑی، یا کچھ لوگ لگاتار سگریٹ پیتے ہیں، کیوں؟ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جب ان کے دل میں اللہ کی محبت آئی تو انہوں نے پورا رمضان سگریٹ چھوڑ دیا، پوڑی چھوڑ دیا۔ تو اب پورا رمضان جو آدمی 2 گھنٹہ سگریٹ نہیں چھوڑتا تھا، 2 گھنٹہ نشہ نہیں چھوڑتا تھا، اور اس نے رمضان میں پورا مہینہ چھوڑ دیا، تو عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چھوڑ سکتا ہے۔ ارے وہ اگر پورا مہینہ چھوٹی ہے اس کا مطلب چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے رمضان آیا ہم کو اچھا انسان، ارے بولو، بنانے کے لیے۔ تو کریں گے محنت انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولنا، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا۔ میں نے پرسوں دیکھا مولانا کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں باہر نکل کر اسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ کیسے ہوا معلوم؟ پرسوں میں نے دیکھا کہ باہر نکل کر بات کر رہے ہیں 4 لوگ۔ آج حافظ جی کی 4-5 غلطی آئی نا، نہیں سمجھا؟ تو میں نے کہا بیٹا دودھ پیا ہے نا تو مصلی پر علم طرح سے پڑھا کے دکھا۔ کیا ہوا؟ ہنسی کھیل نہیں ہے، اور وہ جو غلطی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ نے دکھا دیا۔ دوسرے روزے کو ویڈیو آئی، کون سی ویڈیو آئی؟ امام حرام جو 40-50 سال سے مکہ میں تراویح پڑھا رہا، پہلی آیت بھول گیا۔ کیا ہوا؟ الف لام میم ذالک الکتاب، یہی بھول گیا۔ کون؟ حرم کا امام۔ اچھا دوسرے جو امام ہیں وہ یاسین بھول گئے۔ صحیح بات ہے؟ یعنی اللہ نے بتایا کہ کعبہ کے امام کو بھی میں بھولواتا ہوں۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطیوں کا اور خطاؤں کا اور بھول کا پتلا ہے۔ تو حافظوں کی غلطی پر باہر نکل کر باؤلی بات مت کرو، باہر نکل کر بات کر رہے ہیں نہیں۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن اتارا نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ زمین پر سب سے اونچے وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ میں نے پورے ہندوستان میں مولانا شعبان کے مہینے میں جب بچوں کو حافظ بنتے ہیں ان کو ڈگریاں دی جاتی ہے، تو میں نے پورے ہندوستان میں یہ بات کہا کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ دنیا میں سب سے اونچا عہدہ اس کا جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو میں نے کھل کر کہا کہ کوئی کلیکٹر، کوئی ایس پی، کوئی تحصیلدار، کوئی بڑے سے بڑا دنیا کا ڈگری والا، وہ ہمارے 10 سال کے حافظ قرآن کی جوتیوں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا معلوم؟ حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی نہ دے گی، حشر کے میدان میں ان کا مقام کیا ہوگا؟ سنو آخری بات یاد آ گئی تو ان کا مقام یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں اللہ ان سے کہے گا، اللہ حافظوں سے کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ حافظ جی سے اللہ کہے گا۔ میرے گھر میں نا، میرے خود کے گھر میں 11 ڈاکٹر سے ہیں ہم، 5 بھائیوں کے 4 بیٹیاں ڈاکٹر، 5 بھائیوں کے 4 بیٹے ہیں وہ ڈاکٹر، جو 3 بہویں آئی خاندان میں وہ بھی ڈاکٹر۔ میرے سے جو بڑے بھائی ہیں ان کے 4 بچے ڈاکٹر ہیں، MBBS، اور MBBS کی فیس معلوم ہے آپ کو ابھی کیا چل رہی ہے؟ 1.5 کروڑ۔ کیا چل رہی ہے؟ تو میں وہ بھائی کو ہنستے ہنستے کہتا ہوں جس کے 4 بچے ڈاکٹر ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی حشر کے میدان میں ڈاکٹر نہیں کام آئے گا، اور اللہ ڈاکٹر سے نہیں کہیں گا، حافظ جی سے کہیں گا، او حافظ جی جو آیتیں تو تراویح میں پڑھتا تھا وہ آیتیں پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اللہ ڈاکٹر سے نہیں کہیں گا، او ڈاکٹر صاحب سوئی دیتا جا، انجیکشن دیتا جا۔ ارے بولو جنت کی سیڑھیاں، ارے بولو نا بھائی۔ نہیں، تو ان کا بہت اونچا مقام ہے، عزت کرو، احترام کرو، ہے نا، ان کی قدر کرو۔
اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹ بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا اس سال کا رمضان دے دیا، اس سال کی شب قدر بھی نصیب فرما، عید کا دن بھی میرے مولا ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ میرے مولا اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو کلمے والی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا آج تجھ سے خاص طور سے ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو غزہ میں ہیں، جو فلسطین میں ہیں۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے ہمارے ان بھائیوں کی ہر طرح سے مدد فرما۔ میرے مولا دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں سے وہ لڑ رہے ہیں، میرے مولا دنیا کے سب سے بڑے ظالموں سے وہ لڑ رہے ہیں، میرے مولا اسرائیل کو نیست نابود فرما، اسرائیل کو ہلاک و برباد فرما، ظالموں کو ہلاک و برباد فرما، اہل فلسطین کی، اہل غزہ کی مدد فرما۔ میرے مولا رمضان میں ان کے پاس افطار کے لیے پانی بھی نہیں ہے، میرے مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما، تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ مولا وہ بھی اپنی جان بچا کر بھاگ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بھاگ رہے ہیں، وہ تیری مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں، مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے مولا تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ مولا غزہ فلسطین کا کوئی خاندان ایسا نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کا جوان شہید نہ ہوا ہو، میرے مولا تو ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور ان کے ہر طرح سے مدد فرما۔ مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، مولا ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔